ان کی شان تو دیکھو کہ جب معراج کی شب جانا ہے تو سید الملائکہ اللہ تعالیٰ سے سواری لے کر آ رہے ہیں۔ ہمارے لیے بھی اللہ نے سواری بھیجی کبھی؟ ہم بھی نبی ہیں، ہمیں دیکھنے والا بھی صحابی ہو سکتا ہے، ہمارے نواسے بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ہماری بیٹی بھی جنت کی خواتین کی سردار ہے، ہم بھی امام الانبیاء ہیں، ہم بھی خاتم النبیین ہیں۔ یہ دماغ کام نہیں کرتا، غور و فکر کی صلاحیتیں موجود نہیں کہ سلب ہو چکی ہیں۔ غور کرنا چاہیے نا، غور و فکر کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے کہ مجھے وہ بات نہ کہنا ہے جو عیسائیوں نے کہی ہے، کما اطرت النصارى، جیسے عیسائی غلو کرتے تھے میری ذات کے بارے میں تم نے غلو نہیں کرنا۔ باقی رسول بیان کرو، آپ کے معجزات بیان کرو، آپ کی عظمتیں بیان کرو کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، لعاب دہن سے کٹے بازو جڑ رہے ہیں، کھارے پانی میٹھے ہو رہے ہیں، انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے جی، اور ایسے کنکریاں پھینکتے ہیں تو ایسے پھیل جاتی ہیں، ہر دشمن کی آنکھ میں جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ کنکریاں مار رہے تھے وہ آپ نہیں مارے، وہ تو اللہ کنکریاں مار رہا تھا۔ جب آپ بیعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یبایعون اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ عثمان غنی، اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور پھر ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا میں خود عثمان غنی کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ فرما دیا تو رب کائنات نے فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا ذکر کیا ہے تو آپ کی شان ابدیت کو بیان کیا کہ شان بارگاہ الوہیت میں جانا تھا، اس لیے لفظ عبد استعمال ہوا ہے، یہ نہیں کہ اسے استعمال ہونے سے وہ ہمارے جیسے ہو گئے، یہ نکمی عقل نہیں چاہیے، ستھری عقل چاہیے۔ اچھا پھر دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے کہ سیر کرائی ہے؟ یہ خود اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ اچھا سیر کرائی ہے، دیکھو کمال ہے خدا کی قسم۔ اگر پیر اور مرید سفر کریں، پیر اور مرید سفر کریں تو سفر نامہ مرید بیان کرتا ہے، کہتے حضرت صاحب کہاں کہاں گئے، تو میں یہ بتائیں گے آپ کو میں کہاں کہاں گیا ہوں۔ استاد کے ساتھ شاگرد ہو تو سفر نامہ شاگرد بیان کرتا ہے، باپ کے ساتھ بیٹا ہو تو سفر نامہ بیٹا بیان کرتا ہے، بادشاہ کے ساتھ وزیر ہو تو سفر نامہ وزیر بیان کرتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ ہو تو سفر نامہ اللہ بیان فرماتا ہے۔ دیکھ لو، یعنی اللہ نے خود اس سفر نامے کو بیان فرمایا ہے جی، اور اس سفر نامے کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ یہ سفر نامہ یہ بطوطہ نہیں ہے، یہ سفر نامہ ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور وہ قرآن مجید میں بیان ہے جی۔ اور پھر کتنا وہ عظیم اور شان والا سفر ہے کہ جب رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر کرایا اور پھر اس کو بیان فرمایا تو جس یہ نہیں فرمایا کہ میں نے سیر کرا دی، بلکہ اپنی شان پہلے بیان کی سبحان الذی۔ اور اس سے یہ مسئلہ ہمیں ملا کہ جب معراج شریف کا واقعہ بیان کرنے لگو، سنانے لگو، تو پہلے کہہ لو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب خود سبحان اللہ فرما رہا ہے تو ہمیں بھی سبحان اللہ کہنا چاہیے جی۔ جب معراج کا واقعہ سنیں تو کیا کہیں؟ جب سنائیں تو کیا کہیں؟ جب لکھیں تو کیا کہیں؟ جب لکھائیں تو کیا کہیں؟ جب پڑھیں تو کیا کریں؟ جب پڑھائیں تو کیا کریں؟ اس لیے کہ خود خالق کائنات فرماتا ہے سبحان۔ کتنی شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے آغاز اور جس طرف جانا تھا ان 2 مقامات کو بیان کیا ہے، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کو بیان کیا ہے۔ وہ اس لیے بیان کیا کہ
اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام واپسی میں بیان کریں گے تو لوگ انکار کریں گے. جب لوگ انکار کریں گے تو کوئی یہ بھی پوچھ لے گا کہ مسجد اقصیٰ کیسی ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتا دیں گے مسجد اقصیٰ ایسی ہے. پھر ان کے دانت کھٹے ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ میں ان کو مسجد حرام سے سدرہ کے پار لے گیا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں ہم نے کو سدرہ دیکھی ہے، ہم نے کو آسمانوں کو دیکھا ہے. جس چیز کو لوگوں نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا ہے. اقصیٰ کو دیکھا تھا، جی مسجد اقصیٰ کو دیکھا تھا، بیت المقدس کو دیکھا تھا. تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہو کر آ گیا ہوں، تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حتیم میں تھے، اور ابو جہل نے پوچھا ہے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام آج صبح آپ ادھر ہیں، کوئی نیا واقعہ تو نہیں روح پذیر ہوا، کوئی نئی بات تو نہیں فرمانی آپ نے؟ فرمایا بالکل نئی بات فرمانی ہے. یہ کیا فرمانا ہے؟ فرمایا میں مسجد اقصیٰ سے ہو کر آیا ہوں راتوں رات. ابو جہل کہنے لگا کہ کیا آپ یہ بات لوگوں کے سامنے بھی سنا دیں گے؟ اس کا خیال تھا کہ مجھے سنائی ہے، اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اپنی باتیں بدلتے ہوں گے. فرمایا جس کو مرضی لے ہو یہی بات سناؤں گا میں تمہیں. اسے تمام قبائل کو جمع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. کہا اے محمد عربی علیہ السلام اب بتائیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں رات مسجد اقصیٰ سے ہو کر آیا ہوں. تو لوگوں نے تالیاں بجا دی، ان بیہودہ لوگوں نے تالیاں بجا، مذاق کرنے لگے، انکار کرنے لگے، کہنا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم جاتے ایک مہینہ لگتا ہے، آتے ہیں ایک مہینہ 2 مہینے لگ جاتے ہیں آنے جانے کے، اور آپ کہتے ہیں میں رات ہو گیا. یہ تو نہیں ماننے والی بات. اچھا جیسے آج سیاح لوگ ہیں نا، پہاڑوں پر پھرتے ہیں، جنگلات میں پھرتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے. تو ایک آدمی جس نے مسجد اقصیٰ کو بڑا غور سے دیکھا ہوا تھا، جی ایک سیاح کی حیثیت دیکھا ہوا تھا، اس کے سارے دروازے اور کھڑکیاں، چھت، یہ وہ ہر چیز دیکھی ہوئی تھی جی. تو وہ کہتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کیسی ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ کم تو فی الحجر، اس وقت میں حتیم میں کھڑا تھا، لما کذبتنی قریش، اور قریش انکار کر رہے تھے. میں ہجر میں کھڑا تھا، حتیم میں کھڑا تھا، اور انہیں مجھے پوچھا کہ بتائیے مسجد اقصیٰ کیسی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے یروشلم سے مسجد اقصیٰ کو اٹھایا اور میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. فجل اللہ لی بیت المقدس وانا انظر الیہ، میں اس کو دیکھ رہا تھا، دروازے بھی دیکھ رہا تھا، کھڑکیاں بھی دیکھ رہا تھا، چھت بھی دیکھ رہا تھا، فرش بھی دیکھ رہا تھا، سب کچھ میں دیکھ رہا تھا، اور دیکھ دیکھ کر میں بتاتا چلا گیا. اگر آج سے بھی برقی آنکھ چپکنے سے پہلے 1500 میل سے تخت لا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں لا سکتا. اللہ تعالیٰ تخت کو، وہ مسجد اقصیٰ کو اٹھایا اور سامنے لا کھڑا کر دیا. اور حضور فرماتے عقیل کا سامنے مکان تھا، اس کے مکان کے سامنے مسجد اقصیٰ تھی، اور میں اس کی ہر چیز کو بیان کر رہا تھا، اور وہ سن رہے تھے لیکن مان نہیں رہے تھے اور انکار کرتے جا رہے تھے. اور پھر شاہ ولی اللہ صاحب نے آگے اس کی تفصیل لکھی ہے، ازالۃ الخفا میں لکھی ہے کہ وہ تمام کے تمام جو مشرکین تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی جتنے بھی تھے، قبائل کے لوگ تھے، وہ سارے اکٹھے ہو کے جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو بکر آج تیرے محبوب دوست نے بڑی انوکھی بات کہی ہے، عجیب سی بات کہی ہے. آپ نے پوچھا کیا فرمایا؟ انہوں نے وہ فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ سے ہو کر آیا ہوں.